تو یہ چیزیں بھی انسان کو ایسے کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ زمین آسات کی طرح موسیٰ السلام. اور اے موسیٰ تو چاہتا تیری آنکھ کی سیاہی سے زیادہ تم جو قریب دیکھے تو درود پر حضرت محمد مصطفیٰ پر. اب بتائیں آپ. ایک صحابی کو 3 دفعہ درود کا کہا اور ساتھ کہہ دیا کہ تیرے لیے اچھا ہے، یہ نہ سمجھے کہ آقا کو ضرورت ہے، یہ تیرا فائدہ ہے. اس نے آقا جس کی زبان سے 3 دفعہ جب سنا تو اس نے کہا وعدہ کیا کہ میری کثرت اسی چیز میں ہوگی. تو آقا کہ تکفیٰ ہمک و یغفر ذنبک. تکفیٰ ہمک، جو بھی تیری پریشانی ہوگی، کوئی چیز تجھے پریشان کرتی ہے، تیری ایسی کچھ بھی ایسے معاملے ہوں، تیرا ہر غم دور ہو جائے گا. جس چیز کا تجھے غم ہے، دین کا غم ہے، دنیا کا غم ہے، آخرت کا غم ہے، قرضے کا غم ہے، دشمنوں کی مصیبت ہے، ہر غم تیرے سے، ہر مصیبت دور ہو جائے گی. بتائیں. تو ہمک و یغفر ذنبک، اگر تیرے سے گناہ ہے یا گناہ ہوتے ہیں اس کی سزا ہے، اس کی مصیبت ہے. خدا گناہ پہ سزا نہیں دے گا، تجھے معافی دیتا رہے گا. اب بتاؤ کیا نقصان ہے. یہ آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، اپنے شعبے میں اگر آپ افسر ہیں، کلرک ہیں، کچھ بھی ہیں، وہاں بھی آپ کی زبان بے فضول پڑھتے رہیں. اور ترتیب اصول سے چلیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. بے ترتیب اصول سے چلیں گے فائدہ ہوگا، لیکن جو بات پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے قدر سے نہیں پڑھا، محبت سے نہیں پڑھا، خدا رسول کو عظیم نہیں سمجھا. تو یہ آپ کو رغبت دلاتا ہوں کہ آپ سارے معاملے دنیا کے ڈگریاں لے لیں، آخرت کی بھی علم کی ڈگریاں تفسیروں کی لے لیں، یہ سب لے لیں. جب تک کہ دل ان سے لگتا نہیں ہے، اللہ کی قسم تمہاری بات نہ دنیا کی بنے گی نہ آخرت بنے گی. ویسے کرم خدا کافر بھی کرتا، مسلمان بھی کرتا، وہ کرم اس کا تقاضا ہے، ایسے کرم آقا جی بھی کرتے ہیں. لیکن جو بات پیدا ہونی چاہیے تم کو لیلا مجنوں بنائے، وہ محبت کے راستے سے ہی بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. کرم تو خدا کو نہ بھی نماز پڑھے روٹی دے دیتا ہے. خدا کرم کہتا ہے کافر اس کو بھی کھانا پینا مل جاتا ہے. خدا کرم کرتا ہے، ساری عمر کفر کرتا ہے، آخر میں جا کے کافر مسلمان بھی ہو جاتا ہے. ایک گنہگار ساری عمر گناہ کرتا ہے، 100 قتل کرتا ہے، اخیر میں توبہ کی طرف آتا ہے، خدا کرم کرتا ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے. یہ تو چلتا ہے، خدا کا کرم غالب ہے، خدا کی رحمت اس کے غصے پر. لیکن خدا سے تعلق محبت پیدا ہو. اللہ یہ ایک ایسی بات ہے، یہ ایک ایسی بات بہت بڑی بات ہے. تمہارا تعلق خدا سے، تمہارا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ سے، یہ تعلق کا بہت گہرا معنی ہوتا ہے. اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں اور بڑے کام ہوتے ہیں اور بڑے معاملے ہوتے ہیں جو عقل سے برا ہوتے ہیں. ہاں، اس کے پاس راز ہوتے ہیں خدا کے، حضرت محمد مصطفیٰ کے. اس کے پاس خدا کی حقیقی معرفت کی جھلک ہوتی ہے، خدا سے تعلق. اگر آپ اس طرف لگ جائیں، آپ کا دل لگ جائے، آپ نیت کر لیں، نیت میں تمہارا کچھ نہیں. میں اس نیت سے پڑھتا ہوں خدا مجھ پہ راضی ہو جائے، خدا کو میں راضی کر لوں، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے. کیا خدا گوارا کرے گا مجھ کو راضی کرے یہ بھوکا مرے؟ مجھ کو راضی کرے لوگ اس کو رسوا ذلیل کریں؟ بلکہ خدا نے تو یہ کہا جب میرے سے دوستی وہ کرے. تو آقا جی نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہتے من عادی لی ولیًا، جو میرے ولی، ولی کا معنی دوست ہوتا ہے عربی میں، میرے دوست کو تکلیف دیا، ستائے، کل لیس اسد، یہ عربی میں لفظ ہے، شیر جیسے چیر پھاڑ دیتا ہے، میں ایسے تیزی سے اس کو مار دیتا ہوں، اس پہ حملہ کرتا ہوں، اس کو چھوڑتا نہیں ہوں. دیکھا، من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. خدا کہتے ہیں کیا میرے سے جنگ کا تم نے کیوں؟ بتائیں، یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے. تو آپ اس طرف لگیں، اس طرف آپ کا دل لگے، دنیا کی زندگی ایک سایہ ڈھل جائے گا، کیا تمہارے ہاتھ میں آئے گا. اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا. جو ان سے جڑے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، کھانا بھی کچھ بھی نہیں تھا، آخرت میں بھی ان کو بچایا عذابوں سے، اور دنیا ساری ان کے ہاتھ میں آ گئی. کہاں تک فتوحات صحابہ گئے نہیں گئے؟ آپ پڑھیں
محمد بن نصیر کدھر گیا؟ قاسم سندھ کی طرف آیا، دوسری 4 قوات تھے وہ اور طرف چلے گئے ہیں، اور نقشے والوں نے نقشہ کھینچا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ اب تم اپنے وطن میں امن سے نہیں ہے، نہ تمہارا جہان ہے نہ تمہارا کچھ ہے، اس لیے ہم بے وفا ہو گئے حضرت محمد مصطفیٰ سے، دوسری تعلیموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، آقا کی محبت کی تعلیم کو، خدا سے تعلق کی تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، دنیا کے کام زیادہ ہوتے ہیں، دنیا کی تعلیم کی ڈگریوں کی طرف زیادہ توجہ ہے، نہ قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن کو عبادت میں پڑھتا ہے، نماز میں پڑھے، قل ہو اللہ ہی پڑھتا رہے، ہاں جی، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا بڑی قل ہو اللہ پڑھتا تھا، آقا کسی جنازے میں شامل ہوئے تو پنجوں پہ پیر کی انگلیوں پہ چلتے تھے، کسی نے کہا پورا قدم نہیں رکھتے، کہا فرشتے اس قدر نزول آسمان سے فرشتوں کا ہوا زمین پہ جگہ نہیں ہے چلنے کی، کہا یہ کیا کرتا؟ کہا یہ قل شریف پڑھتا رہتا تھا۔ تو کتنی خدا نے رحمت کی نظر کی کہ ہزاروں سال کے مسافے سے فرشتے آئے اس کی جنازے کے لیے بتائیں، جس میں ڈگری نہیں ہے، دروشی میں ڈگری نہیں ہے، نماز میں ڈگری نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے رابطہ چاہتا ہوں، آپ سے محبت چاہتا ہوں، میرا آپ سے محبت اور تعلق محبت کا سلسلہ بن جائے۔ کہا انی علی کثرت السجود، تو میری مدد کر اس کام میں، اس بات میں کہ تو خدا کے نفل بہت پڑھے، خدا کے آگے زاریے نفل تیرے تجھ کو میرے سے جوڑ دیں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، ہاں جی، تو خدا تو نہیں بن جاتا، خدا کی قدرت کام میں اس کے کام کرتی ہے، جو کہتا ہے وہ ہونے لگتا ہے، چاہے دعا کی صورت میں نہ کہے بارش برسے گی یہ کام ہوگا، جا اللہ آسان کرے آسان ہے، کس سے ناراض ہو گئے اس کے سارے کام رک گئے، کس پہ راضی ہو گیا اس پہ رحمت کے دروازے کھل گئے، ایسا آپ کو اللہ بنا دے، کیا چاہیے آپ کو؟ تو اللہ سے منہ پھیر کے ادھر ادھر ہم پھرتے ہیں، یہ بہت بے عقلی کے کام ہے، یہ سوچ کے کام تو نہیں ہے۔ دنیا کی ڈگریاں تم کو کیا کریں گے؟ وہ بھی خدا کے فضل سے چلتا، تھوڑی روٹی مل جاتی ہے۔ جو قرآن پڑھے یہ پڑھے بھوکے مرتے ان کو روٹی نہیں ملتی، ان کی نیتیں صحیح نہیں ہوتی، ہم چندہ کما کے کھائیں گے، یا یہ پتہ نہیں کم دے گا زیادہ دے گا، اس کے لڑکے کو پڑھائیں نہ پڑھائیں، فلانے کے لڑکے کو پڑھائیں، یہ امیر پیسے زیادہ دیں گے، یہ نیت ہو تو قرآن کی برکتیں نصیب ہوں گی کہ نیت میں فطور ہے نا۔ آقا کا قرآن پڑھنا، آقا کا نام لینا، وہ آدمی شہنشاہ بنتا ہے، وہ آدمی لوگوں کے دروں پہ، بادشاہ اس کے دروں پہ آتے ہیں جب نیت دل ٹھیک ہو جائے۔ اس میں ایسی ڈگریاں ہیں، ہاں، منگتوں کو سلطان بنایا کالی کملی والے نے، لاکھ تو چور ہے چمار ہے حقیر ہے، ان کا جو تو ہو گیا دنیا تیری ہو گئی۔ ہاں تو پھر ان کی محبت کے تقاضے کے معاملے رکھنے چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ وہ پڑھائی ویسے ہی پڑھنی ہے لیکن نیت اس میں اور ہے، نیت اس میں اخلاص کی رکھ لو، خدا سے کو راضی کرنے کی رکھ لو، اور اپنی جو کمزوریاں یہ دور ہو جائیں، باقی خدا خیر کرتا ہے۔ اگر یہ ایسے تمہاری نیت ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ یہ میری ورنہ سے نیت خوانی وقتی طور سے سننا، قرآن وقتی طور سے پڑھنا، لیکن لگن والی بات اور ایک نیت ایک مقصد نہ رکھنا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے حیوان کی طرح کھانا پینا وقت پاس کرنا، بس ایسے، یہ تو ٹھیک نہیں۔ ہمارا کوئی مقصد ہونا چاہیے، مقصد یہی ہے کہ خدا رسول سے ہماری محبت کا تعلق مرنے سے پیدا، خدا کرے بہت مضبوط ہو جائے انشاءاللہ، تو پھر اس نیت سے لگو گے تو ہوگا۔ اس لیے وظیفوں کو ناغہ نہ کریں، اس کو مستقل پڑھیں، لا الہ الا اللہ ان سے بہت بڑی چیز سمجھیں۔ اللہ کا وظیفہ لا الہ بہت بڑا وظیفہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدود بہت بڑا وظیفہ ہے، اور جب اس کا اثر آئے گا، قبولیت تم کو نصیب ہوگی، تمہاری نیت دل ٹھیک تھا، پھر تم کو بعد میں پتہ لگے گا یہ کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی عظیم تھے۔ جیسے سلسلہ ادریسیہ کے امامت طریقہ ہمارے شیخ محقق ادریسی نے لکھا ہے کہ تم کو پتہ نہیں ہے میں تم کو کیا دے گیا ہوں ان وظیفوں کا۔ فی کل لمحہ جو پڑھتے ہیں یہ زمین آسمان کی چابیاں ہیں۔ یہ درود ادریسیہ کے وظیفے آپ پڑھتے ہیں تو امام ادریسی نے آقا سے بھیک مانگی تھی کہ ہمارے سلسلے میں جو داخل ہو آپ اس کے ضامن کفیل ہوں۔ جو اس وظیفے میں آپ دل سے لگیں گے، جس دن دل جڑ گیا آپ کو خدا کی قسم آقا آپ کے ضامن کفیل نظر آئیں گے، وہ ثبوت سے نظر آئیں۔ جب کوئی مصیبت آئے گی کوئی تمہارا بال بھیکا نہیں کر سکے گا،
کوئی تم پہ پریشانیاں آئیں گی دوسرے کے تمہارا بڑا فرق ہوگا وہ ویسے ہی دور ہو جائے گا، تم کو وہ شہنشاہ بنا دیں گے۔ ایک آدمی کسی عزت والے کے ساتھ ہوتا ہے بڑی عزت اس کو ملتی ہے، تو آقا سے بڑی عزت اور عظمت والا سارے کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو آپ کیوں؟ اور پھر ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ نہیں کہ ایک کے لیے، تو ایک کامیاب طریقت میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا آقا فرق رکھتے ہیں؟ آقا فرق نہیں رکھتے، اس کی نیت نے پیچھا کیا اور نیت کا مخلص نہیں تھا، یہ فرق ہماری تمہاری طرف سے تھا، ورنہ آقا فرق نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نیت دل کے وظیفوں میں مضبوط ہو جائیں، جو مقرر کریں کسی صورت میں ناغہ نہ کریں، اس میں شرطیں نہ رکھیں، اس میں یہی رکھیں اللہ تعالیٰ اس شرط سے نہیں پڑھتا ہوں، اس نیت سے پڑھتا، تو کریم ہے، تو میرے پر کرم کر دے گا، ورنہ میں لاکھ پڑھوں نہ پڑھوں تیرا تو فائدہ ہے، میرا ہی فائدہ ہے، لیکن تو کسی طرح میرا پڑھنا قبول کر لے اور اپنے کرم پہ نظر کر کے تو مجھے کسی طرح ان مصیبتوں سے نکال کہ اتنی باتیں سنتا ہوں میں کچھ کر تو سکتا نہیں ہوں، کرے گا تو یہ میرے لیے کوئی بہانہ بنا دے، ہیلا وسیلہ بنا دے۔ جب دل میں سچا ایسا ہو تو پھر اثر شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں مرنے سے پہلے آپ کو یہ اثر نظر آئے، آپ کے اور خدا کے درمیان، آقا کے درمیان میں فضائیں بنے، جس سے آپ کا یقین بہت مضبوط ہو جائے گا۔ یہ سننے سنان سے یقین مضبوط تو نہیں ہوتا، ایک خیال آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، ایسے ہے یقین، جو جس کو یقین واقعہ کہتے ہیں، وہ کچھ نظر آئے کرم ہو پھر یقین بن جاتا ہے، پھر آدمی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ آپ سے میں جو وظیفے لیتے ہو اس کو بہت احتیاط سے پڑھو، اس کو بہت بڑی چیز سمجھو۔ خدا کی قسم طریقہ کا ایک ایک لفظ میرے نزدیک زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے میں نے اس میں کچھ پایا ہے۔ ہاں، اور پھر آقا جی کا اتنا کرم کہ جو تمہارے سلسلے میں داخل ہو اور شیخ سے بے وفائی نہ کرے، ہاں میں اس کفیل اور ضامن ہوں۔ بتاؤ اس سے بڑی تم کو کون سی طاقت چاہیے جب وہ آپ کے ضامن اور کفیل ہوگا۔ یہ کتابوں میں چھپا ہوا ہے، مصر کی جا کے دیکھ رہے، میں نے تو نہ لکھا ہے نہ لکھا ہے، آپ کو سندیں مل جائیں گی، لیکن آپ کے ساتھ یہ باتیں سناتا ہوں، آپ کے درمیان میں فضا بن جائے۔ خدا کی قسم بادشاہ بھی آئے گا تمہارے سامنے جھک جائے گا، اس کو جرت نہیں ہوگی کہ تم پر ایسے سمجھو، اس کا میں نہیں مثال دے سکتا ہوں، اور اس کو مثال نہ سمجھنا، بس سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، نہ سمجھا کہ تمہارے اوپر عکس محمد ہے یا نظر محمد ہے یا تمہارے اندر روحانیت محمد ہے، جہاں چاہو گے ہر چیز تمہارے لیے مسخر ہے، وہ عظیم ہے۔ تو ان کی باتیں جو بتاتا رہا ہوں اس کی برکتیں ہم کو آپ کو نصیب ہو، ورنہ ہماری ذاتی طور سے باتیں دنیا کی دوسری بھونکنا ہی اور کیا ہے، ان کی بات کے سوا اور باتیں کرنی یہ کرنی وہ اچھی تو نہیں ہوتی۔ بات ہو 24 گھنٹے خدا رسول کی، تیسری بات ہونی نہیں چاہیے۔ ہاں اسی بات محبت والے نے کہا، میں بات سنتا ہوں تو آقا کی باتیں کہیں ہوتی تو وہاں بیٹھتا ہوں، جہاں آقا کی باتیں نہیں ہوتی ہیں میں بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک شاعر تھا محبت واطن، شاعروں کی طرح نہیں تھا، سب جگہ رل گیا، کہ میری شاعری میں کسی کا حصہ نہیں ہے، نہ کبھی پہلے شاعری میں کسی کی تعریف کی ہے، نہ کروں گا نہ ہے، اگر میری شاعری چلے گی تو حضرت محمد مصطفیٰ کی عظمت کے لیے چلے گی، کوئی میرے پاس دوسری شاعری نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں، جیسے امام بوصیری تھے، وہ بادشاہ کے وزیر تھے، بادشاہی کو ٹھکرایا، پھر ان کے لمبے قصے ہیں، تو ان کو اللہ نے نواز دیا تھا۔ تو ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ برگ خزاں کو ان سے امید سحر ہے، ہم تم کو بھی انشاءاللہ یہ چیزیں نصیب ہو جائے گی۔ نیت دل پکا کرو، باقی کمزوریاں ہیں، گناہ ہوتے ہیں یا کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کا افسوس کرو، نہیں ہونی چاہیے۔ جس دن وہ چاہیں گے نا ٹک ٹک تمہاری بات بنا دیں گے، ان کی قوت روحانیت سے، لیکن وہ دیکھیں تمہاری چاہت سچی ہے یا نہیں ہے۔ دوستیاں زیادہ نہیں کرنی ہے، دوستی فقط جتنی ضرورت ہے اس سے کم کرنی ہے۔ ہم کو اصل ضرورت دوستی کی ہے اللہ سے، حضرت محمد مصطفیٰ سے۔ وقت زیادہ دنیا کے کاموں میں نہیں لگانا۔ اگر تمہاری نوکری تمہارا وقت زیادہ، اس نوکری کو بدلو، ایسی نوکری لو جس میں تم وظیفے آرام سے پڑھو اور تہجد تم آرام سے پڑھو اور قرآن کی تلاوت تمہاری جاری رہے۔ اگر تم زندگی میں چاہتے تم کو آقا سے تعلق پیدا ہو تو آقا سے وفا اور محبت کا معاملہ شروع کر دو۔ ان کی چاہت، آپ سچا ثبوت نہیں دیں گے، ان کی چاہت کا مسئلہ آپ کی طرف نہیں آ سکتا،
کہ وہ محبت کیا اس کا اظہار نہیں ہے. یہ جب کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو پھر میرے دل میں جوش پیدا ہوتا ہے، یہ ان کے بن جائیں، خدا کی نظر آئے اور آقا رحمت نظر سے دیکھیں. یہ میں یہی موقع تلاش کرتا تمہارا دل کسی نہ کسی طرح میں آقا جی سے لگوا دوں. وہ کون سی بات پسند کو تمہاری پسند آ جائے، تمہاری تسبیح پسند آ جائے، تمہارا رونا پسند آ جائے، کہ کچھ بھی ہے آ کے میری محبت کے لیے شیخ امین کے پاس ضرور بیٹھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے. یہ کوشش کریں آپ کے دوستوں کو کم کریں، نوکریاں ایسی لیں جس میں تمہارا وقت بچے اور خدا رسول کے پر وہ وقت خرچ ہو. ہاں اس لیے کہ آپ ادھر بھی دل لگائیں ادھر دل لگائیں، یہ نہیں ادھر دل ہٹانا پڑے گا. دنیا کی محبت سے گزارا کرو، مال اولاد کی محبت سے تھوڑے بچو. قرآن میں نہیں آیا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی نے خدا اللہ نے کسی آدمی کے لیے دو دل نہیں بنایا ہے، ایک ہی دل بنایا ہے، یا خدا سے لگا یا پھر لوگوں سے لگا ہے. ہم خدا خواہی ہم دنیا و دین، ان خیال استو محال استو جنو. تو خدا کو بھی چاہے پھر دوسری طرف بھی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. خدا کا ہونا دنیا آ گئی زیادہ ٹھیک ہے، نہیں آ گئی تمہارا دھیان سارا وقت خدا رسول پہ خرچ ہو. دنیا کے کام تھوڑے بہت کیے اتنی دلچسپی نہیں چاہیے، خدا رسول کے کام دلچسپی سے ہونے چاہیے. تم نیت کرو گے نا اور وظیفے نہیں چھوڑے، نیت کر لی. میں چیزیں نہ بھی سمجھاؤں، فقط نیت کی ضرورت ہے کہ ہم یہ چیز چاہتے ہیں ہمارا خدا رسول سے دلی معاملہ ہو جائے. ایک تو وظیفے نہ چھوڑیں، اور جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے بغض کرتا ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے. اور جو خدا کی محبت خدا والی محبت آپس میں نہ ہو تو عشق رسول نہیں ملتا. اگر میں آپ سے للہ محبت کرنا چاہتا ہوں، اللہ گواہ ہے، اور آپ بھی اگر دل میں کہیں ہم شیخ امین کو ضرور ملیں گے مرتے دم تک اور محبت کریں گے، اللہ کی قسم ہے خدا اس محبت کے صدقے تم کو عشق رسول نصیب کرے گا. تو یہ نیچے کریں، اس میں آپ کے دنیا کا نقصان نہیں ہے. آقا جی آپ کے ضامن کفیل بن جائیں گے. آپ کو اس سے بڑی کون سی چیز چاہیے؟ اگر میں حضرت محمد مصطفیٰ پر جھوٹ بولوں، اتنا بڑا ظالم میں نہیں بننا چاہتا. تو یہ میری خدا کا حرص ہے آپ کے لیے، دلی حرص ہے. ایک ایک کو کھینچتا ہوں. کچھ کھنچ جاتے ہیں، کس پہ کرم ہو جاتا ہے. جن پہ زیادہ کرم ہو جاتا ہے میں نے دیکھا سلسلے میں، وہ دوستوں کو خود ہی چھوڑتا ہے اور چپ ہوتا ہے، میرے سے کوئی راز کی بات نہ نکل جائے وہ نہیں بتاتا. ویسے باتیں دنیا کرتی، جب کسی کو کچھ نصیب ہونے شروع ہے وہ چھپاتا ہے اور بہت ڈرتا ہے چیز چلی نہ جائے، وہ پھر شیخ کو مخفی بتاتا ہے. ایسے میرے ساتھ ہوا ہے. خدا کرے آقا جی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کرے انشاءاللہ.